میری ساس 50 سال کی ہو گئی تھی۔ ان کی عمر تو نہیں تھی کہ وہ کوئی بچہ پیدا کرتی، کیونکہ 50 سال کی عمر میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حاملہ ہو گئی۔ مگر وہ کرتی بھی تو کیا؟ میرے سسر کو وہ بہت زیادہ منع کرتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی، پاس آنے سے ان کو روک نہیں سکتی تھی۔ پہلے ان کے 5 بچے تھے، ان کے بھی آگے بچے تھے، یعنی وہ نانا اور نانی بھی تھے اور دادا دادی بھی تھے۔ اس عمر میں حاملہ ہونا بہت زیادہ شرمناک تھا، کیونکہ خاندان میں انسان کی وہ ویلیو، وہ اہمیت نہیں رہتی، لیکن وہ کرتی بھی تو کیا کرتی بیچاری۔ جب انسان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ والدین اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ کیسے اپنے شوہر کو روکتی؟ اگر وہ اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش کرتی تو وہ بھی ان کو ایک ہی دھمکی دیتا: اگر تم مجھے پاس نہیں آنے دو گی تو میں کسی دوسری عورت کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں دوسری شادی کر لوں گا اور تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس لیے میری ساس بیچاری اس ڈر کے مارے روز اپنے شوہر کے پاس جاتی۔ ان کے اندر اتنی قوت مدافعت نہیں تھی کہ وہ روزانہ اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم رکھ سکتی ہے، لیکن وہ کہتی کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں صبح اور شام روزانہ تم سے خوب پیار کروں، تم سے محبت کروں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بس میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں ایک مرد ہوں، میرے اندر شہوت کا مادہ بہت زیادہ ہے، اس لیے تم میری اس مجبوری کو سمجھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کا شوہر اس کو بلائے اور وہ تندور پر بھی کھڑی ہو تو وہ اپنے شوہر کا حکم مانے۔ تو جب اس کا شوہر اس کو یہ بات کہتا تو وہ اللہ کے حکم کو بجا لاتی، اور اس کا شوہر کہتا کہ اگر خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو وہ شوہر کو ہوتا۔ تو اس لیے جب بھی اس کا شوہر اس کو بلاتا تو اس کے پاس ضرور جاتی۔ اب میری ساس بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ وہ اور کوئی حربہ بھی استعمال نہیں کرنے دیتا تھا، نہ کوئی انجیکشن لگوانے دیتا تھا اور نہ کوئی ایسا ٹوٹکا کرنے دیتا تھا جس سے وہ حاملہ نہ ہوتی، کیونکہ وہ بغیر کچھ کیے سکون محسوس کرتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن قائم کرے۔ اسی طرح کرتے کرتے اس کو حمل ٹھہر گیا۔ اپنے شوہر کے اس فعل سے اس نے اپنے شوہر کے بتایا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میرے سسر نے کہا تو کیا ہے، حاملہ ہو گئی ہو تو کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، اگر ہو بھی گئی ہو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم اس مسئلے کو حل کرو، میں نے تو بس اپنا حق پورا لینا ہے جو مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ ازدواجی تعلق اس کو میں ہر حال میں قائم رکھوں گا، کیونکہ اگر میں قائم نہ رکھ سکا تو میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں زنا کرنا شروع کر دوں گا، اس لیے تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ یہ کام ہر روز کرنا ہوگا۔ میرا شوہر کہتا کہ میرے اندر شہوت کا مادہ بہت زیادہ ہے، اس لیے میں خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اگر تم میرے ساتھ پاس نہیں آؤ گی تو میں مجبوراً دوسری شادی کر لوں گا، اور مجھے دوسری شادی کی اجازت دو۔ اس ڈر سے میری ساس جیسا کہ اس کے شوہر کہتے ہیں وہ ویسا ہی کرتی ہے۔ وہ بیچاری کیا کرتی، جوان اولاد کے سامنے نظر بھی نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ وہ نانی اور دادی دونوں تھی۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا تھا۔ اس عمر میں اگر وہ اس عمر میں کسی کو بتاتی تو وہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا، اس لیے اس نے یہ بات مجھ سے شیئر کی۔ میں ان کی مخلص بہو تھی۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ اس طرح میں حاملہ ہو گئی ہوں، میں کیا کروں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں کسی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گی، اگر میرے بچوں میں سے کسی کو پتہ چل گیا تو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی مدد کروں گی، آپ خاموشی اختیار کریں، آپ نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ تو اسی طرح میں کافی ڈاکٹروں کے پاس گئی، ان سے میں نے مشورہ کیا کہ یہ مسئلہ ہے اور مجھے اس کا کوئی حل بتاؤ، لیکن بہت سارے ڈاکٹروں نے انکار کر دیا کہ یہ گناہ ہے اور ہم ایسے گناہ نہیں کرتے۔ میں کیونکہ یہ قتل ہے، وہ اور بھی زیادہ پریشان ہوگی کہ کروں تو کیا کروں، گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو بہت زیادہ بے عزتی ہوگی، اگر میرے شوہر کو ہی پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے، اپنی ماں کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ اس عمر میں میری ماں پریگننٹ ہو گئی ہے، کہ اس عمر میں تو بچہ پیدا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے میں نے اپنے شوہر سے بھی اس بات کو چھپا کر رکھا کہ کہیں وہ اپنی ماں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح مجھے یاد آیا کہ میری ایک کزن ہے جو لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ گائنی کی ڈاکٹر ہے،
میری جاننے والی ہیں، میری کزن بھی ہے، اس نے کہا کہ اپنی ساس یعنی انہیں لے آنا میرے پاس، اپنی ساس کو۔ ویسے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کا کوئی حل نکال سکوں۔ اسی طرح میری ساس کو میں اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور میں نے اسے کہا کہ ان کی عمر کافی ہو گئی ہے، یہ بہت زیادہ تکلیف میں بھی ہیں، بس اللہ کا حکم تھا اور یہ کام ہو گیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ابارشن ہو جائے، لیکن ابارشن کروانے میں ذرا ڈر رہی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ لیڈی ڈاکٹر میری ساس کو ایک کمرے میں لے گئی اور ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا، اور الٹرا ساؤنڈ کرنے سے پہلے اس نے میری ساس سے کہا کہ آپ سوچ لیں کہ آپ نے ابارشن کروانا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں دیتا، یہ قتل کے برابر ہے۔ لیکن وہ بیچاری میری ساس کیا کرتی، اس نے لیڈی ڈاکٹر کو کہا کہ آپ کوئی مسئلہ حل کر دیں، کیونکہ میں اس بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی، کیونکہ میں سب کے سامنے اس شرمندگی مول نہیں لے سکتی، مجھے پتا ہے کہ یہ سب کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لیکن میری ساس نے کہا کہ میں کیا کروں، یہ بہت بڑی بدنامی ہوگی، اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا، یہ بات میرے لیے بہت زیادہ بوجھ ہے، اگر میرے نوجوان بیٹوں کو معلوم ہو گیا تو میں ان کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہوں گی، میں جیتے جی مر جاؤں گی، خاندان میں میری بہت زیادہ ذلت اور رسوائی ہوگی کہ یہ کون سی عمر تھی بچہ پیدا کرنے کی، جبکہ خود نانی اور دادی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو سنتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر نے مجبور ہو کر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ابارشن کے لیے ریڈی ہو جائیں۔ میری ساس بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، لیکن میں نے ان کو سمجھایا آپ پلیز ہمت کریں، حوصلہ کریں۔ لیکن لیڈی ڈاکٹر جب ان کو لیبر روم میں لے گئی تو ان کی چیخو پکار کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی رہیں، اور میں باہر کھڑی ہو کر سن رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی کہ اس عمر میں وہ کتنی زیادہ تکلیف جھیل رہی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ابارشن ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گئی، اور آئندہ سے انہوں نے یہ توبہ کر لی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ بہت زیادہ احتیاط کریں گی اور اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کریں گی کہ وہ کوئی ایسا حربہ اختیار کریں جس سے وہ دوبارہ حاملہ نہ ہوں، کیونکہ اب ان کی عمر ایسی نہیں تھی کہ وہ بار بار ابارشن کرائیں، اس طرح سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ ابارشن سے فارغ ہو گئی، کافی ٹائم ریسٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دے دی اور وہ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوری، اور اللہ نے ان کو صحت بھی دے دی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔